یہ ذہن میں رکھیے، اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ قربانی نہ کر کے غریبوں کی مدد کر دینا کافی ہو جائے گا۔ غریبوں کی مدد کرنا بہت بڑا عمل ہے، اور موجودہ حالات میں انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کا نظم کرنا یہ ہمارا انفرادی اور اجتماعی فریضہ ہے۔ بلا شبہ ہم اس سلسلے میں بہت کوتاہ ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقات و عطیات کا اجتماعی نظم کر کے خرچ کرنا، اور خرچ کرنا اپنے من گھڑت اصولوں کے تابع ہو کر نہیں، شریعت محمدی کے جو احکام ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے اس سے معاشرے کی ہمہ جہتی ترقی کے لیے کوشش کرنا، ان وسائل کو اور فائنینشیل ریسورسز کو ایک جگہ پر پول کر کے بھی ان کو خرچ کرنا بلا شبہ ملت اسلامیہ کا ایک فریضہ ہے۔ اس کی بہت اہمیت ہے، اور جو لوگ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے ان اجتماعی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ملت کے محسن ہیں۔ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس سلسلے میں ہم قصوروار ہیں۔ لیکن اب اس لیکن کے بعد میں اتنی ہی قوت سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عمل کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے دوسرے عمل کی اہمیت کو گھٹانا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ بہت زور دیں کہ انسان، ہمارے اندر آنکھ کا جو عضو ہے اور بینائی کی جو قوت ہے وہ بہت اہم ہے، اور بینائی کی اہمیت کو بڑھاتے بڑھاتے آپ کہیں کہ اگر سننے کی طاقت نہ ہو تب بھی کوئی بات نہیں، یہ بہت ہی بچکانہ سوچ ہے۔ اور اس سوچ سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جس چیز کی جو اہمیت اللہ اور اس کے رسول نے جس کو دے دی ہے، ہم اس اہمیت کو تسلیم کریں اور اس کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پوری طرح نہ سمجھ میں آئے تو اپنی سمجھ پر بھروسہ نہ کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم اور اس کی مصلحتوں پر وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ ہم نہ حاکم ہیں نہ حکیم ہیں، ہم ظلوم اور جہول ہیں۔ ہمارے دانشور طبقے کی میں سے کچھ حضرات کی یہ بڑی کمزوری ہے، مجھے ہے، میں احترام کے ساتھ یہ بات کہنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ عجیب بات ہے، ایک قربانی کے عمل میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے بس اس کو بچا کر آپ غریبوں کی مدد کر دیں۔ یہ کیوں نہیں کہتے ہمارے یہ حضرات کہ شادیوں میں اتنا پیسہ مت خرچ کرو، اپنے مکانوں کو سادہ بناؤ، اپنے مکان کے فرنیچر اور اپنے لباس کو بھی سادہ کرو، دو دو تین تین کاریں رکھنے کے بجائے ایک سواری سے کام چلاؤ۔ نہ یہاں کے خرچوں کے کم کرنے کی بات تو کم سنائی پڑتی ہے، قربانی کا خرچہ بچا لو۔ کل کو کوئی کہے گا کہ یہ قربانی کا خرچہ بچانے کے سے کام نہیں چلے گا، یہ حج پر جو اربوں روپے خرچ ہوتا ہے، کھربوں روپے، اس کو ختم کرو اور اپنے اپنے علاقے کے اندر منصوبے، معاشی منصوبے مسلمانوں کی ترقی کے لیے شروع کرو۔ یہ بہت ہی بچکانہ باتیں ہیں، میں اور کیا لفظ استعمال کروں، یہ بہت سطحی باتیں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ جن لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں وہ ضرور اس پر مخلصانہ نظر ثانی کریں گے اور اس بات کا اعلان بھی کریں گے، اس سے ان کا قد بہت بڑھ جائے گا۔ اس کا اعلان کریں گے، اعتراف کریں گے کہ ہاں ایک طرف ہماری توجہ چلی گئی، دوسری طرف سے ہماری توجہ ہٹ گئی۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے، اسلام کی جو ایک خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو بندے اور رب، عبد اور معبود کے درمیان کے تعلق کو آخری منزل تک پہنچانا چاہتا ہے، جو رتبہ احسان ہے، جو مرتبہ عاشقی ہے، اور دوسری طرف وہ بندوں کو کے آپس کے باہمی تعلق کو بھی انتہائی بلندیوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ عام زبان میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کہتے ہیں، عام زبان میں عبادت اور اخلاق و معاشرت اور معاملات کہتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قربانی کے عمل میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، بہت اعلیٰ ترین درجے کی موجود ہیں۔ قربانی میں جو عبودیت کا پہلو ہے، بندگی اور محبت اور عاشقی کا پہلو ہے، وہ تو میں نے عرض کر دیا
لیکن اب آپ سے میں عرض کرتا ہوں، اسی قربانی میں معاشی جو فلاح و بہبود و ترقی ہے اور مادی امداد ہے، وہ بھی اس پیمانے کی ہوتی ہے اس قربانی کے عمل کے ذریعے کہ آپ اس کو مائنس کر دیجئے تو آپ کی امداد ان لوگوں تک پہنچ ہی نہیں سکتی جن کی امداد قربانی کے عمل کے ذریعے جن تک امداد پہنچ جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ جانور پالنے والے جو ہمارے بھائی ہیں، یہ برادریاں اور خاندان اور کنبے ہیں جن کے نسلی پیشہ ہے یہ، اور وہ سال بھر جانور پالتے ہیں، کروڑوں روپے کی مالیت، ہزاروں کروڑ کی مالیت کے جانور پوری دنیا میں پالے جاتے ہیں، اور وہ ایک دو تین دن ہوتے ہیں، اس دن ان کی سال بھر کی جو ان کی محنت ہے اس کی کمائی ان تک پہنچتی ہے۔ یہ بہت بڑا امداد کا ذریعہ ہے، لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے۔ آج اگر قربانی کا عمل رک جائے تو یقین مانیے میں نے کوئی اس پر کوئی اسٹیٹسٹیکل سروے تو نہیں کیا، کاش کہ کوئی کر سکتا ہے، آسانی سے ہو بھی سکتا ہے۔ اگر قربانی کا عمل مان لیجیے فرض کیجیے روک دیا جائے پوری دنیا میں تو ان کروڑوں انسانوں کو فاقے کی نوبت آ جائے گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہم لوگ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ آج کے دور میں بھی ہمارے ارد گرد بسنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو مہینوں کوئی اچھی نیوٹریشس غذا نہیں ملتی، ان کو کوئی تقویت بخش غذا نہیں ملتی۔ اور آج کل تو جو کورونا وائرس کے زمانے میں جو صورتحال ہے وہ تو اچھوں کو نہیں مل رہی ہے غذائیں، بے روزگار ہو گئے ہیں لوگ۔ اس وقت تو قربانی کے عمل کو بڑھا دینے کی ضرورت ہے اور اس گوشت کی تقسیم ایسے پیمانے پر کی جائے کہ ہمارے وہ بھائی اور بہن اور وہ بچے اور وہ بوڑھے، ہماری وہ عورتیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ہماری وہ عورتیں جو جن کے پیٹوں میں بچے ہیں، ان کو اگر گوشت ملے گا تو ان کو جس طرح کا پروٹین ملے گا، جس طرح کی ان کو قوت بخش غذا ملے گی، یہ معاشرے کی مادی مدد کا جو پہلو اس میں ہے، قربانی کو مائنس کر دیجئے، بہت بڑی معاشی اور مادی مدد کا سورس ہم بند کر دیں گے۔ ہم لوگ جو اجتماعی قربانی کا نظم کرتے ہیں اور وہ تقسیم کرتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ وہ جب جاتے ہیں ان جھگی جھوپڑیوں میں، ان سلم ایریاز میں، اور وہ گوشت جب وہاں پر دیتے ہیں تو ان کو وہ کس طرح لیتے ہیں، وہ لوگ ان کو کتنی بڑی نعمت ملتی ہے۔ خصوصاً اس سال کے بارے میں تو میں پھر توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہمارے ملک میں کئی جگہ پر طوفان بھی آئے اور بے روزگاری تو پچھلے 4-5 مہینے سے چل ہی رہی ہے اس کووڈ-19 کی وجہ سے۔ تو اس کی وجہ سے جو صورتحال ہے، گھر گھر فاقے ہو رہے ہیں اور غذائی بحران ہے، زبردست غذائی بحران ہے۔ تو یہ تو قربانی کے بڑھا دینے کا وقت ہے، مگر قربانی کا گوشت اکیلے خود نہ کھایا جائے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، قربانی کا گوشت کھانا بھی چاہیے، شوق سے کھانا چاہیے۔ جن لوگوں کو اس رسم عاشقی کا کچھ تھوڑا سا بھی ادراک ملا ہے، ہم نے ان کو دیکھا ہے، اور حدیث میں اشارہ آتا ہے کہ یہ قربانی کا گوشت اللہ کی طرف سے تمہاری میزبانی ہے، تم اللہ کے مہمان اپنے کو سمجھ کر کھایا کرو، اللہ کھلا رہے ہیں، اللہ کے دسترخوان پہ بیٹھے ہو تم۔